الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں اور آیات سابقہ دروس ماضیہ میں جو آپ نے پڑھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا نبوت و رسالت کے ملنے کے بعد معجزات ظاہرہ اور باہرہ لے کے فرعون پہ آنا، دعوت دینا اور فرعون کا استکبار، تکبر، سارا الحمدللہ آپ پڑھ چکے ہیں. حتیٰ کہ فرعون یعنی اتنی حد سے نکل گیا کہ اس نے اپنے وزیر سے کہا کہ میرے لیے ایک اونچا ٹاور بنائیں تاکہ میں اوپر جا کے دیکھنا چاہتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کا خدا کہاں ہے. یعنی یہ بھی عناد تھا، استہزاء تھا. تو جب اس نے تکبر کیا اور تکبر کی آخری حدوں کو پہنچ گیا تو انجام کیا ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ کہ ہم نے اس کو اور اس کے لشکر کو پکڑ کے پھر ہمیشہ کے لیے غرق کر دیا. دنیا میں بھی ان پہ لعنت ہے اور آخرت میں بھی اللہ کا عذاب دائم. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا تو میرے نبی آپ وہاں موجود نہیں تھے. ان آیات کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ وہاں نہیں تھے اور آپ خبر دے رہے ہیں تو صاف بات ہے کہ اللہ نے وحی بھیجی. ورنہ حضور کے درمیان میں اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں تقریباً 1200 سال کا فرق ہے.
تو 1200 سال پہلے کے واقعے کی ایک ایک تفصیل اور جزء بیان کر دینا صاف بات ہے کہ اللہ کا وحی۔ وما كنت بجانب الغربی، آپ وہاں نہیں تھے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا وما كنت بجانب الطور، آپ طور کی طرف بھی نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا تھا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ہم نے آپ کو نبوت دی، آپ پہ وحی بھیجا، آپ کو تمام احوال سابقہ سے باخبر فرمایا تاکہ آپ کی نبوت اور رسالت میں کوئی شبہ نہ رہے۔ لیکن پہلی قوموں کا بھی یہ عالم تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام پہنچے، ہارون علیہ السلام پہنچے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو جادوگر ہیں، ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں، نبی نہیں ہیں، ہم ان کو نہیں مانتے نہ ان کی کتاب کو مانتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ چلو آپ ان کو چیلنج کریں کہ اگر تم تورات کو بھی نہیں مانتے اور انجیل کو بھی نہیں مانتے ہو، قرآن کو بھی نہیں مانتے ہو، تو اور کتاب تم لے آؤ جو ان سے زیادہ ہدایت کرنے والی ہو۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب یہ کوئی کتاب نہیں لا سکتے، یہ تو محض اپنے خواہشات کے غلام ہیں، جو ان کے دماغ میں آتا ہے، جو دل میں آتا ہے اسی کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ لیکن آخر میں اللہ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ، لیکن ہم نے اپنے معاملے کو قائم رکھا کہ ہر نبی کے بعد نبی، پیغمبر کے بعد پیغمبر، کتاب کے بعد کتاب، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں رسول نہیں آیا، ہدایت نہیں آئی، کتاب نہیں آئی۔ اور پھر اللہ پاک نے ان لوگوں کی شان بیان کی کہ جو لوگ اہل کتاب تھے، اللہ نے فرمایا ان کو اللہ دوہرا اجر دیں گے کہ پہلے وہ اپنے نبی پر ایمان لائے، پھر حضرت محمد مصطفیٰ پر ایمان۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ 3 شخص ہیں جن کو اللہ دوہرا اجر دیتے ہیں۔ ایک تو وہ اہل کتاب جو اپنے نبی پر بھی ایمان لائے اور ہمارے پیغمبر پر بھی ایمان لائے، تورات پر بھی ایمان لائے، قرآن پر بھی ایمان لائے۔ اور ایک وہ بندہ جو غلام ہے لیکن اپنے مالک کی ڈیوٹی بھی پوری کرتا ہے اور اللہ کے حق بھی پورے ادا کرتا ہے، اس کو بھی اللہ دوہرا اجر دے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ ایک بندہ ہے جہاد میں گیا، اس کے نصیب میں ایک باندی آ گئی، اس نے اس باندی کو ادب سکھایا، قرآن پڑھایا، دین سمجھایا، پھر آزاد کر دیا، پھر شادی کر لی، تو اللہ اس کو بھی دوہرا اجر دیتے ہیں۔ ورنہ اگر وہ چاہتا تو غلام بھی رکھنا جائز تھا، بحیثیت باندی کے بھی اس کا تمتع کرنا، نفع اٹھانا جائز تھا، لیکن اس نے احسان کیا کہ اس کو ادب سکھایا، تعلیم سکھائی، دین سکھایا، پھر اس کو آزاد کر دیا، آزاد کرنے کے بعد باقاعدہ نکاح کر کے بیوی بنا دیا، تو اس لیے اللہ اس کو بھی دوہرا اجر عطا فرمائیں گے۔ اللہ نے فرمایا اولئک یؤتون اجرہم مرتین، یہ وہ لوگ ہیں جن کو دوہرا اجر بھی ملے گا۔ اور اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ میرے مومن جو لوگ ہیں، ایمان والے جو لوگ ہیں، وہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے بلکہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دیتے۔ کوئی ان کو گالیاں دیتا ہے وہ منہ پھیر لیتے ہیں، کوئی ان کو پتھر مارتا ہے وہ دعائیں دیتے ہیں۔ یہی سنت الانبیاء والمرسلین ہے۔ اور اسی طرح اگر دیکھیں کہ کوئی آدمی ان سے غلط بات کہتا ہے تو اعراض کر جاتے ہیں اور بالکل کھول کے کہہ دیتے ہیں لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، بھائی تمہارا اپنا راستہ، ہمارا اپنا راستہ، سلام علیکم، ہم جا رہے ہیں، بھائی ہم نہیں جہالت کر سکتے، جیسے تم جاہلانہ بات کہہ رہے ہو ہم یہ باتیں نہیں کہہ سکتے۔ یہ الحمدللہ ہم نے پڑھ لیا تھا، اور آج کے سبق میں اللہ نے ایک اور بہت بڑی اہم چیز کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ یعنی پہلے تو ثابت کیا نا کہ اللہ کا نبی موسیٰ علیہ السلام بھی برحق، کتاب تورات بھی برحق، میرا مدنی محمد مصطفیٰ امام الانبیاء بھی برحق اور قرآن بھی برحق۔ اب اور مسئلہ بتلاتے ہیں کہ میرا نبی، آپ کو ہم نے جتنی شان دی ہے، نبوت اور رسالت اس میں کوئی لیکن توفیق ہدایت جو ہے وہ ہمارے ہاتھ میں۔ اس لیے فرماتے انک لا تہدی من
أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. اللہ نے فرمایا میرا محبوب آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جس کو محبوب رکھیں. آپ چاہیں اس کو ہدایت میں دیں، آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، ہدایت میرے ہاتھ. وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ جانتے ہیں کہ کون ہدایت کا مستحق ہے، کون ہدایت کے قابل ہے، کس کو ہدایت دیں اور کس کو نہ دیں. یاد رکھیں کہ ہدایت کے دو معنی ہوتے ہیں. ایک ہدایت کا معنی ہوتا ہے رستہ بتلانا. کیا معنی؟ مثلا مثال کے طور پہ ایک آدمی نے پوچھا کہ صفا مروہ کدھر ہے. آپ نے سمجھایا کہ بھئی ایسے سیدھے چلے جاؤ، آگے ایک سفید رنگ کا بورڈ لگا ہوگا، اس سے گزرو گے تو آگے صفا ہے. یہ بھی ہدایت ہے کہ اس نے راستہ پوچھا، آپ نے سمجھا دیا، تو یہ بھی ہدایت. اور ایک ہدایت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ منزل مقصود پہ پہنچا دینا. اب پہلے آپ نے راستہ بتلا دیا تھا، اللہ عالم وہ پہنچا کہ نہیں پہنچا، راستے میں بھٹک گیا. لیکن ایک ہے کہ اس کے ہاتھ سے پکڑ کے جا کے صفا پہ کھڑا کر دو، تو یہ بھی تو ہدایت ہے. لیکن اب اس کو آپ نے منزل پہ پہنچا دیا. تو انبیاء آتے ہیں، کتابیں آتی ہیں، رسول آتے ہیں، علماء آتے ہیں، ان کا کام ہے رستہ دکھلانا. باقی منزل ہدایت ایمان پہ پہنچا دینا یہ اللہ کے ہاتھ. اللہ چاہے تو اس کے دل میں ہدایت ڈال دیں، اللہ چاہیں تو اس کو توفیق نہ دیں. یہ معاملہ جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. آپ دیکھیں کہ علماء ہیں، اولیاء اللہ ہیں، بڑے بڑے پیر ہیں، بزرگ ہیں، جن کی وجہ سے لاکھوں لوگوں کو ہدایت ملی، لیکن ان کی اپنی اولاد بگڑ جاتی ہے. ایسے ایسے بزرگ دیکھے ہیں کہ جن کی صحبت میں بیٹھ کے الحمدللہ 1-2 ہزار نہیں، لاکھوں لوگ درست ہوئے، لاکھوں لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب آئے، لاکھوں بگڑے تگڑے شرابی کبابی زانی فاسق فاجر جو تھے ولی بن گئے، لیکن ان کی اپنی اولاد اور گھر میں اصلاح نہ ہوئی. تو یہ اللہ کے ہاتھ کہ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کا نبی ہے لیکن بیٹا مسلمان نہیں ہوتا. اول رسول، سب سے پہلے رسول ہیں حضرت نوح علیہ السلام، لیکن بیٹا سامنے کھڑا ہے، بلاتے ہیں نہیں مانتے. حضرت لوط علیہ السلام اللہ کا نبی ہے لیکن بیوی مسلمان نہیں ہوئی. تو یہ معاملہ جو ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں. اسی طرح سامری جس کا واقعہ آپ پڑھتے ہیں اس کا نام بھی موسیٰ تھا. سامری تو لقب تھا. اچھا، وہ مسامری جو ہے وہ اولاد زنا تھا، اس کی والدہ نے نعوذ باللہ زنا کیا، بچہ پیدا ہوا ایک جگہ چھوڑ کے چلی گئی. اللہ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس بچے کی حفاظت کرو. جبریل علیہ السلام حفاظت کرتے، اس کو کھلاتے پلاتے، ہوتے 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 جوان ہو گیا. اور یہ وہی بندہ ہے جس نے وہ سب سے پہلے بچڑا بنایا اور پوری قوم کو بت پرستی میں اور گاؤں پرستی میں مبتلا کر دیا. تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جس نے فرعون کے گھر میں تربیت حاصل کی وہ تو نبی اور رسول بنا، اور سامری جس کو جبریل نے تربیت دی وہ کافر مشرک بنا. تو یہ بندہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ چونکہ میں عالم ہوں لہذا میری اولاد عالم بنے، چونکہ ایک بزرگ ہیں اس کی اولاد بھی بزرگ. یہ سارے معاملے اللہ کے ہاتھ. اب دیکھیں کہ فرعون ہے، جبار ہے، متکبر ہے، مسرف ہے، مشرک ہے، مدعی الوہیت ہے، مدعی ربوبیت ہے، لیکن گھر میں بیوی مومنہ ہے.
یہ نظام اس لیے اللہ فرماتے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین۔ اللہ نے فرمایا انا تاکید کے ساتھ خطاب ہے میرے مدنی محمد مصطفیٰ کو، انکا محمد مصطفیٰ آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ کیا معنی؟ وہ ہدایت جو منزل پہ پہنچا دے، جو جنت میں پہنچا دے، جو ایمان کا ذریعہ بن جائے، جس کو آپ محبوب رکھیں، آپ کے ہاتھ میں ہدایت نہیں، کہنا آپ کے ذمے ہے، دعوت دینا آپ کے ذمے ہے، بلانا آپ کے ذمے ہے، تبلیغ آپ کے ذمے ہے، میرا دین پہنچانا آپ کے ذمے ہے، لوگوں کو راہ حق بتلانا آپ کے ذمے ہے، باقی ہدایت دے کے منزل پہ پہنچانا یہ میرا کام ہے۔ کیوں؟ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ اب اس کو ہدایت دیتے ہیں، اس کو نہیں دیتے، وجہ کیا ہے کہ وہ جاننے والا ہے کون ہدایت کے قابل ہے۔ آپ دیکھیں ایک مقناطیس کا ٹکڑا ہوتا ہے، اس کے سامنے سونا رکھو، چاندی رکھو، نہیں پکڑتا، لوہے کو پکڑتا ہے۔ اگر ایک مقناطیس میں یہ اثر ہے کہ چار چیزوں میں سے اپنی چیز کو پہچان لیتا ہے، وہ تو علام الغیوب ہیں، علیم بذات الصدور ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ان آیات کا اسباب نزول یا شان نزول یہ ہے کہ آپ کے چچا ابی طالب جو ہیں یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ہیں۔ ابی طالب جو ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا، اور ابی طالب جو ہیں یہ ان لوگوں میں ہیں جو میرے مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاون، مددگار، ہر حال میں آپ پہ اپنی جان، مال، دولت، نچھاور قربان کرنے والے ہیں۔ اور ابی طالب نے حضور کے لیے تمام قریش سے جنگ لڑی۔ ابی طالب نے حضور کی وجہ سے تمام قریش نے جب بائیکاٹ کیا حضور سے تو یہ بھی ان میں شریک تھے۔ ابی طالب کا یہ عالم تھا کہ اسے کھانے میں چین نہیں آتا تھا جب تک محمد الرسول اللہ نہ آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو طالب ایسا یعنی کوشش کرتے تھے کہ رات کو حضور ان کے بستر پہ لیٹیں، اتنا عشق ہے، اولاد سے زیادہ پیارا ہے حضور پاک کی ذات، اور ہر قدم پہ جان نچھاور کرنے والا چچا ہے، اور بیمار ہیں اور بیماری شدید ہو گئی۔ حضور کو پتہ چلا کہ ابی طالب کا بیماری کا علامات جو ہیں وہ بتلا رہی ہیں کہ اب موت قریب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ پہلے بھی حضور کوشش فرماتے رہے، لیکن آج حضور فیصلہ کن کام کے لیے تشریف لائے۔ اچھا، خدا کی شان یہ ہے کہ اس وقت ابو جہل اور بڑے بڑے کافر اور بھی وہاں موجود بیٹھے تھے۔ ابی جہل لعنت اللہ علیہ نے یہ کوشش کی کہ ایسی جگہ نہ چھوڑوں جہاں سے حضور ابی طالب کے قریب ہو جائیں، پھیل کے بیٹھ گئے۔ لیکن ابی طالب کی جب نظر پڑی حضور پہ تو اس نے اشارہ کیا کہ میرے قریب جگہ دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابی طالب کے قریب بیٹھے، اور صحیح احادیث مبارک میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا یا ام قل کلمۃ نحاج بها عند اللہ۔
حضور نے فرمایا میرے چچا مہربانی کر کے ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیں تاکہ میں اپنے اللہ کے آگے آپ کے لیے کہنے والا بن سکوں. قل کلمۃ یعنی کلمۃ التوحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یاد رکھو دعا کیا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کے لیے جب موت کی گھڑی آئے تو زبان پہ جاری ہو لا الہ. کیونکہ حضور فرماتی ہے من کان آخر کلامہ لا الہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ او کما قال رسول اللہ. حضور نے فرمایا جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو سمجھو وہ جنت میں داخل ہو گیا. اب یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہم سنیں. بعض اوقات بڑے بڑے اولیاء اللہ کی زبانیں بند ہو جاتی ہیں کومے میں چلے جاتے ہیں لیکن اللہ جانتے ہیں کہ وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں یا کلمہ پڑھا ہے انہوں نے اس کے بعد بے ہوشی آئی ہے. اسی لیے اولیاء اللہ کہتے ہیں اسی لیے احادیث مبارک میں بھی ثابت ہے کہ افضل الذکر لا الہ سب سے افضل ذکر جو ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اسی لیے اولیاء اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ پایا ہے اسی کلمے سے پایا ہے. جو کچھ بھی ملا ہے جو بھی مراتب ملے ہیں جو بھی اللہ نے انوار نصیب فرمائے ہیں جو بھی اللہ نے انشراح صدر نصیب کیا ہے وہ اسی کلمے کی برکت ہے. اس لیے اس کلمے کو اپنی زبان پہ چڑھا لیں. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وضو ہے نہیں ہے ہر حال میں کلمہ پڑھا کریں تاکہ زبان پہ ایسا چڑھ جائے کہ خدا نہ خواستہ حادثہ ہوتا ہے خدا نہ خواستہ اچانک موت آتی ہے. اگر زبان پہ کلمہ ہو لا الہ تو فوراً نکلتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حضور نے عرض فرمایا کہ یا امی ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیں احاج بہا. وجہ احاج بہا کیا مطلب جب کلمہ پڑھ لیا تو مومن ہو گئے. علماء نے لکھا وجہ یہ ہے کہ اب یہ گھڑی تھی سکرات الموت کی علامات موت ظاہر ہو گئی تھی اس لیے ہو سکتا ہے اللہ ایمان قبول نہ فرمائے لیکن اگر تم نے کلمہ پڑھ لیا تو وہ یہ کہنے کا موقع تو مل جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرماتی ہیں اور بعض روایات میں آتا ہے کہ ابی طالب نے بھی کہا اس نے کہا یا ابن امی میرے بھتیجے میں جانتا ہوں آپ سچ کہتے ہیں حق کہتے ہیں حق کی دعوت دیتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ تمہاری آنکھیں ٹھنڈی کر کے کلمہ پڑھ لوں لیکن میرے کافر برادری اب تانے دے گی کہ ابھی طالب ڈر گیا تھا اس لیے کلمہ پڑھا ہے لہذا میں اپنے باپ دادے کے دین پہ ہوں میں تیرا دین قبول نہیں کرتا. اللہ مسلمانوں اپنے عقیدوں کو صاف کیا کرو. آج جاہل سمجھتے ہیں نا ہمیں پیر چھڑا لیں گے. خاتم الانبیاء سے بڑا کون ہو سکتا جو سارے نبیوں کا امام افضل الانبیاء امام الانبیاء سید الاولین لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم قام حزینا آپ غمگین ہو کے اٹھ کے آ رہے ہیں دل آنسو سے بھرا ہوا ہے کہ کاش میرا محسن چچا ہے لیکن کلمہ نہیں پڑھا تو انجام ظاہر ہے. اگر موت کلمے پہ نہ آئے تو پھر ہمیشہ کے لیے جہنم ہے. حضور غمگین ہو کے آ رہے ہیں. اللہ نے فرمایا جبریل اب دیکھیں حالانکہ حضور کا غم ہے کیا ہے محسن ہے لیکن اللہ کو یہ غم بھی پسند نہیں آیا. فرمایا انک لا تہدی. کافر میں کیا غم ہے جب اس نے میری توحید کو نہیں مانا تیری رسالت کو نہیں مانا تو غم کیا مطلب. انک لا تہدی من احببت ولا
وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاتھ میں ہدایت نہیں جس کو محبوب رکھیں، اللہ جس کو چاہے ہدایت دیں، لہذا آپ غم کس بات کا کر رہے ہیں؟ ہم جانتے ہیں کون ہدایت کے قابل ہے۔ ہم نے اگر کسی کو حضرت بلال بنا کے خادم رسول اللہ بنا دیا ہے تو ہم جانتے ہیں، کسی کو ابھی جہل بنا کے لعنت اللہ بنا دیا ہے تو ہم جانتے ہیں، اس کے گھر میں اکرمہ پیدا کر کے بطل من ابطال الاسلام رضی اللہ عنہ بنا دیا ہے، ہم جانتے ہیں۔ یہ علم اللہ کو ہے کہ کون ہدایت کے قابل ہے، کون ہدایت کے مستحق ہے، یعنی اس میں غم کی بھی اجازت نہیں۔ اسی لیے صحیح حدیثوں میں آتا ہے قیامت والے دن جب سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام جو ابو الانبیاء ہیں، یعنی جن کی نسل میں نبی ہیں، سیدنا ابراہیم کے بعد جتنے نبی آئے ہیں سب حضرت ابراہیم کی نسل میں، اس لیے آپ کا لقب ہے ابو الانبیاء کہ نبیوں کے باپ ہیں۔ سیدنا ابراہیم نبی ہیں، اسحاق نبی ہیں، اسماعیل نبی ہیں، یعقوب نبی ہیں، یوسف نبی ہیں، یوسف کے پوتے پھر یوسف نبی ہیں۔ قیامت کے دن جب کھڑے ہوں گے تو دیکھیں گے کہ آ کر ان کے باپ کو فرشتے پکڑ کے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ دعا کریں اللہ جہنم سے بچا لے۔ اللہم اجرنا من النار یا مجیر اجرنا من النار۔ یا اللہ ہم تو تیرے عاجز بندے ہیں، ہمیں تو یہ گرمی برداشت نہیں ہوتی، قبر اور حشر کی کون برداشت کرتا؟ مسلمانوں یہ عقل یہاں رہ جائے گی، اس وقت پتہ لگے گا نا جب اپنے بیٹے باپ بھائی دوست سارے قبر میں پھینک کے اوپر مٹی ڈال کے چلے جائیں گے۔ کسی نے کہا تھا نا کہ دبا کے قبر میں ذرا سی دیر میں وہ چل دیے، ذرا سی دیر میں کیا ہو گیا زمانے کو، کیا ہو گیا لوگوں کو؟ آئے مٹی میں پھینکا اور مٹی ڈالی اور گئے، نہ دعا نہ سلام۔ اس گھڑی کا تصور کیا کرو، جب رات کو بیٹھو نا تو تصور کیا کرو کہ کیا عالم ہوگا کہ جب ہمیں جا کے قبر میں ڈالیں گے اس گرمی میں۔ ایک قبر کتنی ہوگی، اور اس کے بعد اوپر بھی مٹی ہو اور پتھر ہو۔ اگر وہ رحمت ہو گئی تو پھر وہی باغ جنت بن جائے گا، ورنہ جہنم کا گڑھا۔ تو حضرت ابراہیم الخلیل علیہ السلام نے جب دیکھا کہ آذر کو لے کر جہنم کی طرف جا رہے ہیں تو حضرت خلیل وہاں میدان محشر میں اللہ کے آگے چیخ پڑے کہ مولا یہ کیا ہو رہا ہے؟ میرے رب کریم آپ کا تو وعدہ ہے کہ میں نبیوں کو قیامت والے دن شرمسار نہیں کروں گا، آپ نے تو وعدہ فرمایا کہ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، کہ ایمان والوں کو اور نبی کو میں قیامت میں رسوا نہیں کروں گا۔ ایو خزی ابعد من عبد الاباد، اس سے بڑی رسوائی کیا ہوگی کہ میرا باپ جہنم میں جا رہا ہے؟ ایک بیٹا ہے نبی ہو کے نہیں چھڑا سکتا ہے۔ یہ تو لوگوں نے ایسے جاہلانہ عقیدے بنائے ہوئے ہیں کہ 11ویں شریف کا دودھ دیں گے، بس 11ویں والا پیر آئے گا سب کو چھڑا لے گا۔ اگر دودھ تقسیم کرنے سے لوگ چھوٹ جاتے تو پھر حج فرض کرنے کی اللہ میاں کو کیا ضرورت ہے؟ حکم دے دیتے 11ویں کا دودھ تقسیم کیا کرو بس۔ خواہ لوگوں کو رگڑے لگواتے کہ 1.5 لاکھ بھرو اور جناب مٹی پہ پڑے رہو، اور مینا میں اور مزدلفہ میں اور عرفات میں اور کنکریاں مارو، کبھی احرام نہیں، کبھی اگلے زبان نہیں سمجھتے۔
کبھی گاڑی نہیں ملتی، کبھی پیدل چل رہا ہے، بچوں کو اٹھا رہا ہے، بچے رو رہے ہیں، اتنی محنتیں کروانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ بس 11ویں کا دودھ تقسیم کرو۔ اگر دودھ تقسیم کرنے سے نجات ملتی تو پھر میرے مدنی پاک کو دندان شہید نہ کرانے پڑتے، حضرت بلال کو پھر آگ اور انگاروں پہ نہ تڑپنا پڑتا۔ اگر ایسا دین آسان ہے کہ 11ویں شریف کر لو، 27 کی رات رجبی منا لو اور 12 کو میلاد منا لو، 10 دن محرم کے 4 پائی الٹی کر کے کالے کپڑے پہن لو، سبز کپڑا لے کے گلے میں ڈال لو، سیدھا جنت میں چلے جاؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کتنا آسان فارمولہ ہے۔ پھر اسلام نہ ہوا، یہ تو کوئی ایک ڈرامہ ہوا کہ کہیں آدمی کپڑوں پہ چادر چڑھا کہیں دیگیں چڑھا دے تو چھوٹ جائے، کہیں دودھ تقسیم کر دے تو چھوٹ جائے، کہیں تیسرے دن قل شریف اور جمعراتیں کر دے تو چھوٹ جائے۔ اگر دین اسی کا نام ہے تو صحابہ بلا وجہ پھانسیاں چڑھتے رہے اور جنگیں لڑتے رہے۔ پھر تو تم مزے میں رہے نا، نہ لڑنا پڑا نہ قربانی دینی پڑی، دودھ بھی پیو جنت میں بھی جاؤ۔ کم از کم یہ نسخہ جو ہے نا، اس بات پہ غور کرو کہ حضرت پیران پیر کب پیدا ہوئے؟ ان سے پہلے لوگوں نے تو نہ دودھ تقسیم کیا نہ 11ویں منائی، ان کا کیا ہوگا بیچاروں کا؟ دیکھو نبی ہے، پیغمبر ہے، صرف نبی نہیں ابو الانبیاء ہے، اور کہتی ہے مولا آپ کا وعدہ ہے یوم لا یخزی اللہ النبی، کہ ہم اس دن نبی کو رسوایی کریں گے۔ ایو خزی من الاب الابعد، میرا اللہ اس سے بڑی رسوائی کیا ہوگی کہ میرا باپ جہنم میں جا رہا ہے۔ اللہ حکم دیں گے اے ابراہیم ذرا آنکھ نیچے کرو، آنکھیں بند کرو۔ حضرت ابراہیم نے سر نیچے کی، آنکھیں بند کی، فرمایا اوپ دیکھو، دیکھا تو آدر کو ایک جانور کی شکل تبدیل کر دیں گے۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم سنو، میرا فیصلہ کبھی تبدیل نہیں ہوتا۔ اس نے شرک پہ موت آئی ہے، رہے گا تو جہنم میں، لیکن ہم نے شکل بدل دی۔ کوئی پہچانے گا نہیں کہ کون ہے، لیکن رہے گا جہنم میں۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، میرے فیصلے کبھی بدلا نہیں کرتے۔ جس کو موت قبر پرستی پہ آ گئی، شرک پہ آ گئی، قبروں کے سجدے کرتے آ گئی، تو پھر آگے جہنم ہے۔ نہ کوئی پیر چھڑائے گا، نہ فقیر چھڑائے گا، نہ علی چھڑائے گا، نہ حسین چھڑائے گا۔ اگر تعزیے بنا کے، اگر جناب جھنڈیاں لگا کے، اگر علم کے سجدے کر کے جان چھوٹ سکتی تو پھر کربلا میں بچے شہید کرانے کی ضرورت کیا تھی؟ اس لیے اللہ نے فیصلہ فرما دیا کہ میرے محبوب ہدایت میرے ہاتھ۔ اب جناب اگلی آیات کو سمجھیں کہ مشرکین مکہ میں سے ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا حارث بن عثمان۔ حضور کی خدمت میں آیا اور آگے کہنے لگا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور کا نام آئے درود شریف تو پڑھا کرو نا۔ خدا کی شان یہ ہے کہ ہم ایسے کوئی بگڑے ہیں، اب درود ہیں اس کے مقابلے پہ ہم نے انگوٹھے چومے۔ حضور کی خوشی ہے، ہم نے میلاد منایا، اپنے بیٹے کا بھی میلاد مناتے ہیں، نبی کا بھی میلاد مناتے ہیں۔ یہ اپنی اولاد کی جو برتھ ڈے مناتے ہو، یہ کیا ہوتا ہے؟ میلاد ہی ہوتا ہے نا۔ برتھ ڈے کیا ہے؟
یہاں صرف کیک کاٹتے ہو، وہاں جھنڈیاں لگا کے جلوس نکالتے ہو، یہ بھی خدا کا شکر ہے، ورنہ نبی کے نام پر بھی کوئی کیک لے آتے، ہیپی برتھ ڈے کرتے ہیں۔ شاید فرق یہ ہے کہ وہ چونکہ موت کے بعد ہے، بچہ زندہ ہوتا ہے، اس لیے اس کو کیک بھی تو کھلانا ہے نا، ورنہ برتھ ڈے میں اور میلاد میں کیا فرق ہے؟ یعنی اپنی اولاد کے لیے بھی سالگرہ ہے اور محمد مصطفیٰ کے لیے بھی میلاد ہے۔ اللہ حکم دیتے ہیں درود پڑھو، کہتے ہیں نہیں ہم انگوٹھے چومیں گے۔ اللہ حکم دیتے ہیں میرے مدنی کی اتباع کرو، غلامی کرو، میرے مدنی کے حکم پہ چلو، سیرت صورت شکل عمل اعمال افعال میرے نبی جیسے بناؤ۔ وہ کہتے ہیں یاد بھی یہ ہے کہ ہمیں حضور بہت پیارے ہیں، ہماری جان بھی حضور پہ قربان ہے، لیکن جین کی پینٹ نہیں چھوڑ سکتے۔ ویسے تو ہم حضور کے غلام ہیں نا جی، ہمارا جان مال بچے سب نبی پہ قربان ہے، لیکن داڑھی ضرور مڈائیں گے۔ یہ کیسا مذہب ہے، کیسا طریقہ ہے؟ کوئی گھر میں بیٹھ کے سوچا کرو کیا اللہ اللہ کے نبی سے بھی ڈرامے کر رہے ہو؟ دیکھو نا ابو جہل ہے، اسی لیے کسی نے کہا ہے نا کہ بگڑی ہوئی عقل سے حماقت اچھی اور دھوکے کی محبت سے عداوت اچھی۔ یا ابو بکر صدیق والا ایمان لے آیا، ابو جہل والا کفر لے آیا، یہ منافقت کا کیا مانا گیا؟ آدھا تیتے رادا پٹیل، یہ کون سا اسلام ہے کہ موقع ملے قبر پہ بھی سجدہ، موقع ملے تو کعبہ شریف میں بھی سجدہ، موقع ملے تو کعبے کا بھی طواف، موقع ملے تو قبر کا بھی طواف؟ یہ کون سا دین ہے بھائی؟ یہ دیکھو کافر ہیں، سامنے آیا حضور کی خدمت میں آ کے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی حضور کا نام آئے ہر حال میں درود پڑھا کرو، یہی حکم خدا ہے، یہی حکم مصطفیٰ ہے۔ حارث ابن عثمان آیا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر ہم مسلمان ہو جائیں تو آپ کے ساتھ کتنے لوگ ہیں؟ 30-40 آدمی ہیں، سارے قبائل آپ کے مخالف ہیں، قریش مخالف ہیں، بنو ثقیف مخالف ہیں، طائف مخالف ہے، جدہ مخالف ہے، مکہ مخالف ہے، رابط مخالف ہے۔ اگر ہم بھی اسلام لے آئیں اور ایمان لے آئیں تو ہمیں تو لوگ ایسے اچک لیں گے اور مار ڈالیں گے، ہم کیا کریں گے؟ آپ ہماری کیا مدد کریں گے؟ اس لیے ہم کیسے اسلام لے آئیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میرا محبوب ان کو بتلاؤ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یعنی ان کو کفر پر مرنے سے تو ڈر نہیں ہے، شرک پہ مرنے سے ڈر نہیں ہے، اسلام لانے کے بعد ان کو مرنے سے ڈر ہے کہ ہمیں لوگ مار دیں گے۔ فرمایا ان بدبختوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ظالموں تو مشرک ہو، کافر ہو، پھر بھی میں نے تمہیں حرم دیا ہے۔ حرم ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں کوئی باپ کے قاتل کو بھی نہیں چھیڑتا۔ جب کفر میں نے تمہاری حفاظت کی ہے، اگر اسلام لاؤ گے تو حفاظت نہیں کروں گا۔ تم کافر ہو، بت پرست ہو، تم نے اللہ کے گھر میں بھی بت رکھے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی میں نے تمہیں حرم دیا ہے، جو حرم بھی ہے امن والا بھی ہے، جہاں کوئی کسی کو نہیں چھیڑ سکتا ہے۔ اور اس کے بعد اگر تم اسلام لاؤ گے تو پھر ہم تمہاری حفاظت نہیں کریں گے۔ اس لیے اگلی آیات میں وَقَالُوا إِن نَّتَّبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا، کہنے لگے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر
ہم آپ کی ہدایت کو قبول کر لیں، دین اسلام کو قبول کر لیں۔ ہم اس بات سے ڈرتے ہیں کہ قبائل کے لوگ آ کے ہمیں اٹھا لیں گے، مار ڈالیں گے، اچک لیں گے، نتخطف من ارضنا، ہمیں تو ایسے اچک لیں گے، ہم ان کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ اللہ نے فرمایا میرے محبوب یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اولم نمکن لہم حرما آمنا، کیا ان کو ہم نے حرم نہیں دیا امن والا؟ یجبا الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا ولكن اکثرهم لا يعلمون۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب اور پھر کھینچ کے لاتے ہیں ہم ہر جگہ سے ثمرات کل شیء، حالانکہ مکے میں نہ چاول ہوتا ہے، نہ گندم ہوتی ہے، نہ جو ہوتی ہے، نہ گنا ہوتا ہے، لیکن ایک بات یہ غیر ذی زرعین، لیکن ساری کائنات سے ہم پھل سبزیاں فروٹ فواکہ ہر چیز کھینچ کے مکے میں لاتے ہیں، یعنی جس ملک میں عام ہوتی ہیں وہاں ختم ہو جائیں لیکن مکے میں موجود۔ 30 لاکھ آدمی حج میں آتا ہے لیکن آپ عرفات میں دیکھیں نہ سیب ختم ہوتا ہے، نہ کنو ختم ہوتا ہے، نہ اورنج ختم ہوتا ہے، نہ فروٹ ختم ہوتے ہیں۔ بعض علماء نے فرمایا یجبا الیہ ثمرات کل شیء، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ثمرات کل شجر، ہر درخت کا پھل، بلکہ فرمایا کل شیء۔ کیا مانا؟ جو ٹیکسٹائل ملوں میں کپڑا بنتا ہے وہ ٹیکسٹائل مل کا پھل ہے، اگر اسٹیل مل میں لوہا بنتا ہے وہ اس کا پھل ہے۔ مانا یہ ہے کہ تمہاری ہر ضرورت کی چیزیں، چاہے کپڑا ہے، چاہے کھانے پینے کی چیزیں ہیں، سبزیاں ہیں، فواکہ ہم کھینچ کے لا رہے ہیں، اپنی طرف سے تمہیں رزق دے رہے ہیں، اپنی طرف سے تمہیں امن دیا ہوا ہے، جب تم کفر پہ ہو تو امن دیا ہوا ہے، اگر میرے نبی پر ایمان لاؤ گے تو پھر کیا ہم تمہاری حفاظت نہیں کریں گے؟ اللہ نے فرمایا جھوٹ بول رہے ہیں۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اصل بات یہ ہے کہ یہ جانتے نہیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، اللہ نے فرمایا میرا مدنی کتنی بستیاں ہیں، بستی والے ہیں، جب انہوں نے طغیان کیا، جب انہوں نے تکبر کیا، ہم نے کتنی ہلاک کر ڈالے۔ فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ، یہ ان کے ٹھکانے ہیں، لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا، ہم نے عذاب دے کے جن کو برباد کر دیا پھر وہ آباد ہی نہیں ہوئے، اس میں کوئی رہا بھی نہیں۔ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اور میرا مدنی سب کو فنا کرنے کے بعد، سب کو ہلاک کرنے کے بعد، جب سب فنا ہو جائے گا، ہر چیز کے مالک وارث ہمیں، ہمارے سوا کوئی نہیں مالک وارث بن سکتا۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا، اللہ نے فرمایا کہ ہم کسی بستی کو تباہ نہیں کرتے جب تک کہ بڑے شہر میں ہم کسی پیغمبر کو نہ بھیجیں، کیونکہ پیغمبر جب شہر میں آتے ہیں تو اس کا اثر دیہاتوں میں خود بخود پہنچ جاتا ہے، جب نبی آ جاتی ہیں، قرآن آ جاتا ہے، ہدایت آ جاتی ہے، اس کے بعد کوئی طغیان کرے تو پھر ہم ان کو ہلاک کرتے ہیں۔ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ، اور ہم
بستی والوں کو ہلاک نہیں کرتے جب تک کہ وہ ظلم و جور میں نہ بڑھ جائیں. جب وہ ظلم و جور شرک و کفر و فسق و عدوان میں بڑھ جاتی ہیں تو پھر ہم عذاب بھیج کے ہلاک کر دیتے ہیں. اللہ ہمیں عذاب سے بچائے اور اپنی رحمت نازل فرمائے. بنگلہ دیش سے حضرت مولانا نے سلام کہا. عزیزت اللہ پاک بنگلہ دیش ہو، پاکستان ہو، ہندوستان ہو، کوئی بھی ملک ہو، اللہ ہر جگہ مسلمانوں کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرمائیں. خصوصی دعا کریں کہ آج کل مدارس میں دین اسلام کے قلعوں میں، مرکزوں میں اور ہر داڑھی رکھنے والا دین پہ چلنے والے کے لیے بہت بڑا امتحان اور ابتلا کا وقت ہے. اللہ پاک مسلمانوں کی حفاظت فرمائیں. اللہ مساجد و مدارس کی حفاظت فرمائیں. اللہ دینی قوتوں کی حفاظت فرمائیں. آج کفر منظم ہے، کفر بالکل سامنے کھڑا ہے اور سب سے بڑی دشمنی اس کے ساتھ ہے جو دین پہ چلنے والا. اگر کوئی آدمی قسطوں پہ کوئی چیز بیچے وہ جائز ہے. اگر کسی زندہ آدمی نے آپ کو وصیت کی ہے کہ میرا عمرہ یا طواف کریں ورنہ نہیں. رب المشرقین ورب المغربین کہتے دو مشرق. تو بعض علماء نے فرمایا کہ سردیوں میں الگ موسم ہوتا ہے، گرمیوں میں الگ ہوتا ہے. تو ایک سردیوں کی مشرق ہو گئی، ایک گرمیوں کی. رب المشارق والمغارب وہاں جمع کا صیغہ ہے. کیا مانا؟ ہر ملک کی اپنی مشرق اور اپنی مغرب ہے. نئی مسجد بنائیں اور پرانی مسجد جو ہے اس کو بھی رہنے دیں، یا وہاں ٹھیک ہے دین کا ادارہ کھول دیں، وہاں قرآن و حدیث کی تعلیم ہو، بالکل ٹھیک ہے. نئی مسجد بنائیں بڑی. کہتے ہیں جی کہ کسر جو ہے نا کاف نقطے والا ہوتا ہے قصر میں، قصر نماز، یہ دوسرا کاف نہیں ہوتا ہے. بہرحال مقصد یہ ہے کہ فرض جو ہیں اگر 4 ہیں، ظہر ہے تو 2 رکعت پڑھو گے، سنتیں اور نفل معاف ہے، پڑھو گے تو ثواب ہے. 40واں سب بدعت ہیں. رجب کے کونڈے سب خالص بدعت ہیں. انشورنس کرانا جو ہے وہ حرام ہے. اگر کسی نے کرائی ہے وہ فوت ہو گیا، پیسے مل جائیں، جو اس نے جمع کرائے ہیں اس کا حق ہے. باقی پیسے جو ہے خیرات کر دیں اور ثواب کی نیت نہ کریں. ایک دکان ہے کہتا ہے لندن میں، اور وہ اس میں ہم نے کرائے پہ دی ہے، وہ شراب بیچتے ہیں. بہرحال آپ پہ گناہ نہیں ہے انشاءاللہ، لیکن کوشش کرو کہ ایسے ادارے سے چھڑا کے کسی اور کو دے دو. آپ تو کرایہ لیتے ہیں نا، اگلے کی مرضی جو کرے اس میں، لیکن بہتر یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو جب پتہ ہو کہ یہ شراب کی دکان کھولیں گے، یا کوئی عورت گناہ کا اڈا کھولے گی، یا کوئی اور آدمی گناہ کا اڈا کھولے گا، تو ایسے لوگوں کو دینا حرام ہے. دے بیٹھی ہو جو کرایہ لے رہے ہو لیتے رہو، لیکن جان چھڑانے کی کوشش کرو. جب حج آئے گا انشاءاللہ حج کے مسئلے ہو جائیں گے. جو لوگ قصر پڑھتے ہیں عرفات میں، مینا میں، الحمدللہ اللہ ان کے بھی حج قبول کرے. جو مکے کے لوگ ہیں پوری پڑھتے ہیں، اللہ ان کی بھی قبول کرے. یہ کوئی جھگڑے والی باتیں نہیں، دونوں کے پاس دلائل ہیں، حدیثیں ہیں. جھگڑا وہ ہوتا ہے جو قرآن حدیث کے خلاف ایک نئی بات پیدا کی جائے. نماز کے بعد ایک سجدہ اور کرتے ہیں، اور کوئی سجدہ نہیں ہوتا، وہی سجدہ جو نماز کا ہے. اگر آپ نے عمرہ کرنے کے بعد دوبارہ عمرہ کیا، بال اتنی بڑے تھے کہ کینچی کاٹ سکتی تھی، میرے بھائی نے 2-3 جگہ اگر ٹک لگائے ہیں تو دم پڑ گئی. آپ بال بھی کٹوائیں، ایک بکری دم بھی ادا کریں. حالت احرام میں بالوں میں جو پن لگی ہوتی ہے، وہ پن نکالنے لگی تو 2 بال ٹوٹ گئے، کچھ بھی نہیں ہوتا. ہوگا مکے میں ہی دینا ہوگا، کسی اور ملک میں نہیں دے سکتے.
اور دم کا معنی ہوتا ہے ایک بکری لے کے ذبح کرے اور مکے کے فقیروں کو مسکینوں کو گوشت تقسیم کرے۔ بہرحال یہ دعائے درود تاج گنج العرش، اس سے افضل درود وہ ہے جو خود نبی نے پڑھا ہے۔ ایک درود ہے جو پیروں نے لکھا ہے، ایک درود ہے جو خود محمد مصطفیٰ نے سکھلایا ہے۔ کون سا افضل ہے؟ تو اتنی دیر آپ درود ابراہیمی بیوی سے کہیں گے، اتنی دیر درود ابراہیمی پڑھتی رہے، سورۃ یاسین پڑھتی رہے۔ بہرحال دیکھو بھائی، تعلقات رکھنا جو ہے وہ سب سے جائز ہوتا ہے۔ حضور پاک نے یہودیوں سے جو معاہدہ کیا، حضور کی غیرت نے کیسے گوارا کیا؟ حضور پاک نے مکے کے مشرکین سے معاہدہ کیا تو کیسے گوارا کیا؟ حضور کے پاس جو منافق آتے تھے، حضور ان کو ملتے تھے، جانتے بھی تھے کہ یہ منافق ہیں۔ یہ کوئی ایسی باتیں جو ہے نا جوش میں آنے کی ضرورت نہیں، اب ہوش کی ضرورت ہے۔ اس دور میں جوش نہ کریں، ہوش کریں۔ یاد ہے تو بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن بغیر وضو کے ہاتھ نہ لگائیں۔ جو ہیں ظالم حکومت میں سفر کرتے ہیں، مجھے نہیں پتا کیا ہے، تبلیغ کرنا بدعت ہے یا حرام ہے؟ ماشاءاللہ، جو اللہ کا حکم ہے قرآن میں اس کے مسئلے پوچھ رہے ہو۔ اللہ نے نبی کو کہا دین تبلیغ کرو، بلغ ما انزل الیک من ربک۔ نبی نے امت سے کہا تبلیغ کرو، بلغوا عنی ولو آیۃ، ایک آیت بھی ہو تو پہنچاؤ۔ اللہ نے ہر امتی کو حکم دیا کہ خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ یہ عجیب جاہل ہے کہ تبلیغ بدعت ہے یا حرام ہے۔ کھا کے دعا مانگے جائز ہے، بغیر ہاتھ اٹھائے مانگے جائز ہے۔ عورتیں بھی تبلیغ کریں، ہاں عورتیں عورتوں کو کریں، مرد مردوں کو کریں۔ ہاتھ سے پانی پینا حرام ہے، کیوں حرام ہے؟ حکم یہ ہے کہ داہنے ہاتھ سے پیو، لیکن پیالہ بڑا ہو تو کیا کرو گے؟ حضور کے زمانے میں تو بڑے بڑے پیالے ہوتے تھے، تو ایک ہاتھ سے اٹھا ہی نہیں سکتا آدمی۔ کیا اذان وقت پر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ان سے پوچھو جو اذان دیتے ہیں، اچھی طرح آپ کو وقت سمجھا دیں گے انشاءاللہ۔ مکے میں جو حرم ہے نا، پورا مکہ حرم ہے، وہاں سب میں 1 لاکھ کا ثواب ہوتا ہے۔ احرام کھولنے کے بعد اس طرح پھروانا ہے، یاد نہیں رہا تو یاد کیا رہا آپ کو؟ بہرحال نہیں پھروایا ہے تو اس طرح بھی پھروائیں، ایک بکری دم بھی دیں، آئندہ کبھی نہیں بھولے گا یہ مسئلہ انشاءاللہ۔ کے بعد پھروا دیا تو پھر 2-4 ریال خیرات کر دیں۔ تلاوت کر سکتے ہیں۔ نبی کا معنی غیب کی خبر دینے والا، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے ترجمہ۔ نبی کا معنی خبر دینے والا، غیب کا لفظ کہاں سے آ گیا؟ اس سے بڑا غلط ترجمہ تو تاریخ میں کسی نے نہیں کیا۔ ستارے پارہ میں پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا کون سی آیت ہے، اب دیکھ لیں۔ نماز عید ہم 12 تکبیروں سے پڑھتے ہیں، 12 بھی جائز ہیں، 6 بھی جائز ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کون سا کفر اسلام کی لڑائی ہے؟ یہ تو مستحب ہے۔ احناف کے نزدیک 6 تکبیریں ہیں، ان کے نزدیک 12 تکبیریں ہیں، کیا ہو گیا؟ یہ نہ گنتے رہو، نماز پڑھا کرو۔ طواف ہے تو پہلے 3 چکروں میں کندھا ننگا رکھیں گے۔ جو لوگ رہتے ہیں وہ حج افراد کریں گے۔ ہاتھ جو ہے سینے پہ باندھے، ناف پہ باندھے، ناز کے نیچے باندھے، سب احادیث میں موجود ہے، کوئی جھگڑا نہیں۔ اللہ کے بندے یہ رحمت کے مسئلے ہیں، ان کو جھگڑا نہ بناؤ خدا کے لیے۔ اب ایک آدمی کا پیٹ یہاں ہو، کہاں ہاتھ باندھے گا؟ یہ تو اللہ کی رحمت
علامت ہے، بھی سینے میں بھی جائز، ناف پہ بھی جائز، نیچے بھی جائز. کسی کا قد بڑا ہے، کسی کا چھوٹا ہے، کوئی درمیانہ ہے. اللہ نے رعایت رکھی ہے، تو مستحبات ہیں. کیوں لڑائی کے مسئلے تو نہیں ہے کہ آدمی سر پھاڑتا رہے. جو سلوار اور کوٹ پہنتے ہیں یہ جائز ہے، تو آپ اپنے کپڑے سلوا کے ان کو بھیجا کریں، جو آپ کو پسند ہو نا وہ بھیجا کریں. آپ تو وہ بنوا کے ان کو بھیجا کریں، میں ان کو دوں گا، یہ پہنیں گے. اللہ کے بندے سب کپڑا ہے، صدر چھپا ہو، جو بھی ہو، شلوار ہو، لمبا قمیض ہو، کرتا ہو، سب جائز، کوئی مسئلہ نہیں. خالص لال کپڑا حرام ہے، اس کے اندر سفید ہے، سفید اور سرخ ہے، یہ تو حرام ہے. خالص سرخ پہننا جو ہے وہ بھی حضور کو پسند نہیں. یہاں اسی لیے بھیجا ہے کہ لوگوں کے عیب ڈھونڈو، کسی کا کپڑا دیکھو، کسی کا رومال دیکھو، کسی کا، یعنی آپ اسی لیے عمرے پہ آتے ہیں. اس طرح ایک دن میں 2 عمرے کرے تو احناف کے نزدیک اور شوافے کے نزدیک جائز ہیں. وہ کہتے ہیں نفلی عبادت ہے، جتنے مرضی آئے کرے. لیکن حنابلہ کے نزدیک نہیں، وہ کہتے ہیں بس وہی عمرہ بہتر ہے جو آتے ہوئے کیا ہے. اور بھائی کے ساتھ ہمارا بیوی عمرے پہ آ سکتا ہے، تو تمہارے بھائی کے ساتھ یا بیوی کے بھائی کے ساتھ؟ تمہارے بھائی کے ساتھ تو نہیں آ سکتا ہے. سب سے بڑا خطرناک جو ہے وہ دیور ہوتا ہے. حضور سے جب پوچھا گیا آپ نے فرمایا الحموم والموت، آپ نے فرمایا وہ تو موت ہے. احرام کی حالت میں ایک پھول توڑ لیا کچھ بھی نہیں ہوتا. طواف والی جگہ پہ پڑھیں تو نظر سجدے والی جگہ پہ رکھیں. والد مرحوم کے لیے عمرہ کرو، حج کرو، مسجد بناؤ، مدرسے بناؤ، خیرات کرو. قبولیت کا وقت کون سا ہوتا ہے؟ رات کا آخری حصہ. زمزم کا پانی کھڑے